وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑ دیا. مکۃ المکرمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا. وہاں کی سرزمین کو پسند فرماتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ جب پیدا ہوئے وہاں ان کا بچپن ہوا، جوانی ہوئی، اور تقریباً مکی زندگی کے 13 اور نبوت سے پہلے کے 40 ٹوٹل 53 ایئرس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رہے. تو اسی وجہ سے اپنے وطن سے پیار تھا، بلکہ جاتے وقت کہ اگر یہاں پہ ظلم سیاسی اور یہاں پر نہیں ہوتا تو میں مکہ وطن نہیں چھوڑتا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. اور ہم اس سے پہلے کی کلاسز میں جو بیعت ہوئی تھی مدینے سے جو ٹھنڈی ہوا آئی تھی، تو پہلے سال میں 6، دوسرے سال میں 12، پھر اس کے بعد میں 75. تو اب مطلب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ اب مدینے کی طرف ہجرت کے احکامات آئیں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی اجازت دے دیے تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اجازت نہیں ملی. تو اس میں جو پہلی ہجرت کرنے والے ہیں وہ ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بیٹے کا نام سلمہ تھا، تو وہ عربوں میں تھا وہ کہ بیٹے سے باپ ابو قاسم، ابو سلمہ، ابو ہریرہ لائک دیٹ. تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے خیال میں حبشہ کی بھی ہجرت میں تھے، اور سیکنڈ ہجرت مدینہ منورہ کی. اور جو مین ہجرت ہے اس سے 1 سال پہلے، 1 year before، 1 سال پہلے جو ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ ام سلمہ اور بیٹے سلمہ یہ تینوں کی فیملی، بس کتابوں میں اور ایک بھی فرق بتایا ہے، نہیں کہ زیادہ کتابوں میں یہ ہے، تینوں جو ہے ہجرت کی غرض سے مکے سے مدینہ منورہ روانہ ہونے کے لیے نکلے. اس لیے کہ اب یہاں پہ ایک تو اللہ کے رسول صاحب کی اجازت مل گئی اور مکے میں رہنا مشکل ہو گیا. تو جب یہ تینوں ایک اونٹ پر بیٹھ کر نکل رہے تھے، روانہ ہوئے، تو ام سلمہ کے میتے کے لوگ آ گئے، آ کے بولے کہ دیکھو تمہاری مرضی کے مالک ہے، تم اکیلے جانا ہے جاؤ، ہماری بیٹی کو نہیں لے کے جانا. تو کھینچ لیے ان کو، ام سلمہ کو ہٹا دیے. اس کے بعد میں ابو سلمہ اور بیٹے سلمہ دونوں ہو گئے. تو ابو سلمہ کے جو لوگ تھے دجیال، وہ لوگ آگے کیا کرے، سلمہ کو لے لی بچے. اب انہوں اکیلے ہو گئے، انہوں اکیلے جو ہے نکل گئے مکے سے مدینہ. یہ صرف 470 کلومیٹر yesterday also we discussed. تو اب یہ ام سلمہ اپنے اکیلی ہو گئی، تینوں تین طرف ہو گئے. شوہر جو ہے مدینہ چلے گئے، بچہ جو ہے دجیال میں پہنچ گیا، ابھی نو اکیلے. تو جس میدان میں جدا ہوئے تھے وہاں پر روزانہ جاتی اور سارا دن بیٹھی روتی رہی. 1 سال کے بعد کچھ لوگوں کو رحم آ گیا، آگے بولے کہ ارے چائی کو بچھڑا کے، شوہر کو بیوی سے بچھڑا دیے، بچے سے بچھڑا دیا، کیا ہے یہ؟ کچھ ترس آیا، آ کے سلمہ کو اجازت دی، ام سلمہ کو اجازت دیے. تو وہ دجیال والے لا کے بیٹے کو بھی دے، جب جاؤ تم اکیلے جا رہے ہیں، ان کو بھی لے کے جاؤ. تو ام سلمہ اور سلمہ ماں بیٹا دونوں، ابھی یہ محرم کے سفر کے اس کے احکام نہیں آئے تھے، روانہ ہوئے. تو مکے سے پاہر تنیم کے مقام پہ حضرت عثمان بن طلحہ لا رہے تھے. ہمیں بولے کہ کہاں جا رہے ہیں اکیلے؟ ماں بیٹا تو مدینہ جا رہے ہیں. ارے کیسے جاتے؟ تو انہوں اونٹ کی لگام پکڑ کے مدینہ منورہ تک چھوڑ کے آئے. تو ام سلمہ اپنی زندگی میں ہمیشہ اس کا ذکر کرتی کہ میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف آدمی کو نہیں دیکھا. جب مجھے ضرورت ہوتی تو وہ ادھر پلٹ جاتے اور میں اونٹنی سے اترتی
پھر اس کے بعد میں جب تک اونٹنی پر نہ بیٹھوں وہ ادھر پلٹ کر نہیں دیکھتے. تو یہ ڈسپلن تھا صحابہ میں. صحابہ کی یہ جماعت تھی. صحابہ کا مقام اسی لیے بلند ہے. تو یہ اور ایک ایک کی ایک کہانی ہے. ایک تو ہم ام سلمہ ابو سلمہ کی ایک ایک کے جو اب اس کے بعد میں چند ایک رہ گئے تھے تقریباً مسلمان جو ہے ہجرت مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے لگے. تو اب یہ بھی یہ لوگوں کو حسد, ارے بھی لوگ یہاں یہ اچھا ٹارچر میں تھے, اب مدینہ کو جا کے امن شانتی سے رہیں گے لوگ, کیسا یہ بھی نہیں رہنے دینا, اس میں بھی کچھ گڑبڑ کرنا کر کے کیا کرے, غصہ آ گیا. آج لیکن ایسا نہیں ہوتا, ایک بڑا کام کر دیں گے, پورا پلان کرے کر کے جو ہے رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. ان کی جو قریش کی جو پارلیمنٹ تھی دار الندوہ, اس میں ڈیسیشن لے لیے کہ جو ہے اللہ کے رسول شہید کر دیں گے کر کے نکاح پلان بنا کے جو ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی اور اندازہ ہو رہا تھا کہ اب اللہ کا حکم آتا ہجرت کو نکلنے کا تھا. 4 مہینے پہلے سے جو ہے 2 اونٹنیاں خرید کے رکھے تھے حضرت ابو بکر, اونٹنیاں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے کے اسے ببول کا چارہ اور کھلا کے جو ہے اچھا تیار کرے 2 اونٹنیوں کو. اب اجازت ملتے ہی پرمیشن آتے ہی نکلنا ہے تو پرمیشن آ گیا. آتے جو ہے دوپہر کا وقت تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور سیرت کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو ایسا محسوس کرے, یہاں تک کہ جب جا رہے تھے دھوپ تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سر پہ اوڑے ہوئے تھے یہ تک کتابوں میں لکھا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایسے گوشے ہیں سیرت کے, زندگی پلٹ جانا ویسا. اور اتنا مزہ آتا, بلکہ سیرت پڑھنے سے اللہ کے رسول سے محبت ہو جاتی اور اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے بے چین بے قرار ہو جاتا مومن. تو جانے کے بعد میں ابو بکر صدیق کیا بات ہے, اللہ کے رسول آئے ہیں, غیر معمولی یہ وقت پہ آئے ہیں, آ جائیں. تو اللہ کے رسول پہلے ذرا پوچھے تو ہم دونوں ہی ہیں, کوئی اور ہے کیا گھر میں؟ تو ابو بکر صدیق بولے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں, کچھ کانفیڈینشیل بات ہے تو بھی بول سکتے آپ, ہماری بیوی ہے, ہماری بیٹی ہے. تو اللہ کے رسول بولے کہ ایسا اجازت مل گئی, اپنے کو نکلنا ہے, رات میں نکلنا ہے. تو وہ جو رات تھی اس میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھیں, کفار کی بھی امانتیں تھیں, جو امین اور صادق تھے. اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا کے پوری امانتیں وہ دے دیے, میں نکل جانے کے بعد 1-2 دن کے بعد میں آپ امانتیں واپس کر کے آپ آئیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو ہے دلیری اور بہادری دیکھیے کہ یہاں پہ قتل کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے اور چادر ٹانگ کے سو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ. تو کنفیوژن میں اور مس انڈرسٹینڈنگ میں بھی قتل ہو سکتا تھا, لیکن وہ جانثار صحابہ تھے, ان کو اپنی موت سے ڈر نہیں تھا. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے خدموں تلے اپنی جان کو بچا دینے کے لیے تیار تھے, ایسی جانثاری تھی صحابہ کی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حالانکہ پورا گھیراؤ کرے ہوئے ہیں, پورا پلان بن کے پورے کفار جو ہے جس گھر میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھیراؤ کرے ہوئے ہیں, اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں جو ہے دھول جھونک کے نکل گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ سورہ یاسین کی جو آیت ہے وجعلنا من بین صدًا ومن خلفہم صدًا فاغشیناہم فہم لا یبصرون, یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی میں ایسا مٹی تھی ایسا پھینک دیے, لوگوں کو نظر نہیں آیا, اللہ کے رسول نکل گئے. نکلنے کے بعد میں پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے, وہاں سے جو ہے وہ پورا پلان تو بن گیا تھا. اب جو ہے کعبے کی طرف دیکھ کے اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ مفہوم ہے. بتایا گیا کیا ان کی اکثر لوگ کیا تھا اس میں مدینے کا راستہ یہ ہے. آ رہا ہوں میں, اسی پہ آ رہا ہوں, کوئی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. تو وہ الفاظ وہ ہے کہ اے مکہ خدا کی قسم تو مجھے خدا کی زمین میں سب سے بڑھ کر پیارا ہے, اگر تیرے باشندے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا. یہ اللہ کے ساتھ الفاظ سے. اب وہاں سے جو ہے
जो इकबाल भाई जो पॉइंट आउट किए हैं वो जो है उसको हम वहां के अरबों की अल्लाह के रसूल से मोहब्बत से जोड़ते हैं। अरबों के बारे में ऐसा ऐसा सुनते ना, अल्लाह के रसूल से उनके मोहब्बत का आलम क्या है देखिए। ये जो रास्ता जो इख्तियार किए थे, एक रहबर को बना लिए थे अब्दुल्ला बिन खुरे अरीखत, उन्हें रहनुमा रास्ता, उन्हें हज ईमान नहीं लाया था मगर रहबरी करा उन्हें, उसको पेड रहबर था, उन्हें उसको पेमेंट कर दिए थे तो हमारे को जो है गाइड करना। तो उसको समंदरी साहिल के सफरों का बड़ा तजुर्बा था और पूरे रास्ते मालूम थे उसको, मक्के से मदीना जाने के अल्टरनेट रूट। अब ये और मक्के शहर में क्या था कि अब अल्लाह के रसूल को मक्के से निकलने नहीं देना, कुछ भी करना उनको, जिंदा मुर्दा कुछ भी करना, ऐसा ये लोगों की प्लानिंग ऐसी है और उनको वो करके जो है निकलना है। तो उन्हें अब्दुल्ला बिन खुरैश पहले मुखालिफ में जाओ, हालांकि शाम की तरफ है मदीने मुनव्वरा, उन्हें यमन के रास्ते पे लेके गया, उल्टे रास्ते पे, ताकि लोगों को डाउट ना आए। मक्के से मदीना ये रूट जो है मुल्क शाम को जाती और ये पीछे गए तो यमन है, तो उन्हें पीछे से लिया, लेके जाके फिर उधर से फिर यू टर्न पीछे जाना। हाँ हाँ हाँ, पीछे जाना। आपकी हिकमत अमली है, हिकमत अमली है, उसमें रहबर का वो नहीं का मतलब। हाँ, तो अब निकल गए तो अच्छा ये लोग क्या करें, सऊदी हुकूमत गालिबन ऐसा ही होगा, शारे हिजरा, ये जो अब जो बिल्कुल जो एक्सप्रेस वे जो बन गई है मक्के से मदीना, तो वो लोग जो उसका जो अलाइनमेंट किए हैं वही अलाइनमेंट किए हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे गए थे, यानी उनकी मोहब्बत का ये कि वही अलाइनमेंट, हालांकि उसमें कुछ किलोमीटर ज्यादा हो रहा, उसके बावजूद वो लोग अपनी हाईवे का अलाइनमेंट वही किया है। वो बताना चाह रहा था मैं मोहब्बत और इजहार मोहब्बत। इजहार मोहब्बत के कई तरीके हैं। तो अब पहले यहाँ से निकल के वो जबले सूर है ना, जबले सूर पे जो है पहला कैंप था, तो जबले सूर पे जो है रुक गए, गारे सूर, जबल कहते हैं पहाड़ को, तो जबले सूर का जो गार था गारे सूर, वहां पे 3 दिन रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। बल्कि हमारे हिंदुस्तान के आलिम दीन जो नजरबंद किए गए थे, तो 3 दिन के बाद में उन्होंने बोले नहीं मैं बाहर आ जाता हूँ। कई बोले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 3 दिन से ज्यादा नजरबंद नहीं रहे। तो सुन, आप बोले ना भी सुन्नतों को जिंदा करने का और मोहब्बत का अलग इजहार मोहब्बत के बेशुमार तरीके हैं। तो वहां से गारे सूर में 3 दिन और 3 रात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रहे। बेशुमार वाक़यात है उसमें, अब हमारा तवील हो जाता। गारे सूर पहले जाके साफ करें, फिर अल्लाह के कसम आए हो गए। तो अब अनाउंसमेंट हो गया मक्के में कि जो भी जिंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लाएंगा या नौज़ुबिल्लाह लाएंगा, उसको कितने की 100 ऊँटों का इनाम। तो इनाम की लालच में सुराखा आगे, सुराखा बिन हैशम आगे, और बिल्कुल नजर आ रहे थे पैर उनके। तो अबू बकर सिद्दीक़ परेशान हो गए, या रसूलुल्लाह यहाँ तक आ गए। तो अल्लाह के साथ अल्लाह महाना, अल्लाह हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। बल्कि सुराखा जब आमना सामना भी हुआ, उन्हें हमला करना चाहा, पैर धंसा दिए गए। फिर सेकंड टाइम हिम्मत करा, पैर धंसा दिए, पैर उसके बाद ईमान लेके आया सुराखा। फिर बाद में सुराखा को जो है ऐसे किसरा के अमान के लिए हाथ उठाया, कंगन देख रहा हूँ, और पहना उन्हें, पहने उन्होंने सहाबी हो गए। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन कौन हेल्प करते हैं गारे सूर में? एक तो चरवाहा जो था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, अपने बकरियों को जो है निकालते हुए बकरियों को चराने के बहाने आता, दूध पी लेते। और तोशा जो है हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, उनकी उम्र, अबू बकर सिद्दीक बेटी, उनकी उम्र उस वक्त 27 ईयर्स थी। मैंने नहीं बोल, मेरे को हेल्प हो जाती 27 ईयर्स थी हजरत अस्मा की एज,
تو وہ پورے لوگ گھر پہ جا کے پوچھ رہے کہاں ہے، تو ابو بکر صدیق کہاں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، پڑھنے والوں ہمارے کو کہاں ہے جی کیا ہے جی. لیکن اسما جو ہے ناشتہ کھانا وغیرہ بن کے جو ہے لا کے دیتی تھی. وہ کمر کا پٹا پھاڑے، وہ تو بہت تفصیلات ہیں اس میں. تو بلکہ انہیں ابو جہل تماچا بھی مارا، ریپلائی دیجیے کہ کان کٹ گیا، وہ ساری چیزیں ہیں اس میں. تو اور غلام جو عامر بن فہیرہ تھے، بکریاں چراتے، وہاں بکریوں کا دودھ دیتے پلیتے، اور اسما جو ہے تازہ کھانا پہنچا دیتی. 3 دن رات کے بعد میں دونوں ساتھی راج سے نکلے اور یہ عبداللہ بن عریقت کی رہبری میں، رہنمائی میں اشرف کی طرف روانہ ہو گئے. سراخا کا واقعہ اس کے بعد کا ہے، ریت میں جو دھس گیا. اس کے بعد راستے میں دن کے وقت، رات کے وقت میں بھی چلتے، پھر صبح کے اوقات میں بھی گرمی کی شدت وغیرہ سے وہ جو چلنے کا طریقہ ہے، تو راستے میں ایک ٹینٹ تھا ام معبد کا. ام معبد کا جو مکان تھا، ڈیرا، خیمہ، تو ابو معبد جو ہے بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل میں چلے گئے تھے اور ام معبد خیمے میں تھی. تو یہ لوگوں کا وہ خیمے کو دیکھ کے ان کا قافلہ رک کے جو ہے پوچھے کہ کچھ کھانے کو ہے کیا. تو کھانے کو نہیں، کچھ پینے کو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بکری ٹھہری ہوئی نہ، تو وہ بکری بیمار ہے، اس وجہ سے وہ مندے میں نہیں گئی. ابو معبد جو ہے بکریوں کو چرانے کے واسطے لے گئے ہیں. تو ابو بکر صدیق بولے کہ لاؤ بکری کو لاؤ. اللہ کے رسول بولے بکری کو چھوڑو، اللہ کے رسول کے دستے مبارک لگنا تھا کہ وہ تھن جو ہے دودھ سے بھر گئے. اتنا دودھ نکلا کہ وہ معبد سے بولتے رہے لاؤ اپنے برتن لاؤ، وہ بھر لو. اللہ کے رسول بھی نوش فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق ہو جائے. ایسے معجزات اللہ کے رسول میں بہت سیر ہو گئے. تو شام میں جب ابو معبد آئے تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ جو ہے کون آئے تھے. تو اب انہوں بولے جیسا صاحب آئے تھے، غالباً وہی ہیں اللہ کے رسول جن کے لیے مکے میں انعام کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے. تو انہوں بولے کون تھے، کیسے تھے، وہ تفصیلات بولے ان کیسے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے وہ ام معبد جو ڈسکرائب کی ہیں وہ تقریباً سیرت کی کتابوں کا ایک چیپٹر بن چکا ہے. وہ اللہ کے رسول کیسے تھے، وہ حالانکہ مکے میں بہت صحابہ دیکھے، بہت لوگ دیکھے، بلکہ ایک صحابی تو بولے میں تو نظر بھر کے کبھی نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے تھے. تو ام معبد جو ہے جو نقشہ کھینچی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے کا، وہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہو گیا. وہ مقدر میں تھا ان کے، وہ پاپولیرٹی ام معبد کو ملی ہے یہ حلیے کی وجہ سے. خاص طور پر شمائل ترمذی میں اس کا تفصیلی ذکر ہے. میں تھوڑا سا وہی پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں، چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندلے پن کا عیب، نہ گنجے پن کی خامی. وہ پیٹ بڑا بھی نہیں تھا اور گنجے بھی نہیں تھے. اللہ جمال جہاں تاپ کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمئی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید اور سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمئی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، یہ جو بھاؤں ہیں، چمکدار کالے بال. حالانکہ اللہ کے رسول کی ایج اس وقت 53 ایئرس ہے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے 2 سال، اور ردیف تھے وہ پیچھے بیٹھے اور اللہ کے رسول سامنے. تو لوگ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا رسول سمجھ رہے ہیں، اور سامنے جو جوانی کے آثار ہیں اللہ کے رسول کا جو جمال تھا، جو حسن تھا، اس کو جو ہے خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش،
دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح ہے اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کے نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کے ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہے جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہے۔ رفقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دے تو لپک کر بجا لاتے ہیں۔ یہ نقشہ میں معبد نے کھینچا تھا جو سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ 8 دن کا سفر تھا وہ۔ 8 دن کے سفر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبا پہنچ گئے۔ مدینے سے پہلے جو خبا ہے، خبا مسجد ہے، جو لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں مدینہ منورہ سے وضو کر کے یا غسل کر کے جا کے خبا میں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو ان کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو خبا میں بہت بڑی مسجد ہے، تو اس خبا کے مقام پر ٹھہرے جو تقریباً 3 میل 4.5 کلومیٹر دور تھا، اور وہاں پہ جو انصار کے قبیلے اور جو شاخ تھی وہاں کا گاؤں تھا وہ، اور لوگ کئی دن سے انتظار کر رہے تھے، اس لیے کہ پبلسائز ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لا رہے ہیں، اور لوگ بے چین و بے قرار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے۔ اور وہاں پہ سردار کلثوم بن ہدم کے یہاں بھی چند دن قیام کیا، اور مسجد خبا میں مسجد بنائی۔ دنیا کی عالم اسلام پہلی مسجد تھی وہ خبا۔ یہ تو بیت اللہ تو پہلے سے بنا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد کی بنیاد ڈالی خبا میں، مسجد آج بہت بڑی مسجد ہے، وہ ایکسٹینشن بھی ہو رہے ہیں اس کے۔ ابھی ریسنٹ رفیع بھائی جا کے آئے ہیں مسجد خبا۔ اس کے بعد جمعے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی طرف روانہ ہوئے، اور جمعہ کا بھی خطبہ، پہلا خطبہ شاید، یا اور جمعہ وہاں پہ بھی مسجد جمعہ ہے آج کل۔ اب اس کے بعد یثرب کے مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، اور ان کی کوئی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ وہ لوگ استقبال کے لیے اپنے ہتھیار لگا کر، بالکل جیسا آج کل ہمارے حکمرانوں کو جو سلامی دیتے ملٹری وغیرہ ہتھیار لگا کے، ویسا ہتھیار لگا کے راستے کے دونوں طرف، سڑک کے دونوں طرف ٹھہر کے جو ہے استقبال کر رہے تھے۔ اور آپ صاحب نے جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا تو سواری سے اتر کر لوگوں کو خطبہ دیا، پھر جمعہ پڑھانا ہے۔ سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طہا۔ ایک حدیث مبارکہ کا ارشاد، اس کا مفہوم کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ مولانا کی جو بات تھی اس سے پڑھا مجھے تحریک ملی کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک شعر میں قلم لیا تھا اس حدیث سے پاس کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، وہ میرا وطن ہے، وہ میرا وطن۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کل ہم ہجرت کے جو ابتدائی حالات سے دور تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خبا میں کچھ دن قیام فرمائے، اس کے بعد یثرب مدینہ منورہ کی طرف نکلے تو راستے میں جمعہ کی نماز پڑھی۔ آج وہاں پہ مسجد جمعہ ہے، جمعہ کی نماز پڑھی، پھر وہاں سے روانہ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع شہر میں ہو چکی تھی، اور آ جائیں گے روزانہ لوگ سڑک کے راستے کے دونوں کناروں پر ٹھہر کے استقبال کے لیے ٹھہرے رہتے تھے۔ اس میں مرد حضرات بھی تھے، خواتین بھی اپنی چھتوں سے وغیرہ بچیاں تھے۔ روزانہ صبح میں ٹھہرتے، جب دھوپ تیز ہو جاتی تو آج نہیں آئے، واپس چلے آتے۔ تو ایک دن بھی ویسے ہی ہوا، انتظار کرے اور چلے گئے۔ جانے کے بعد میں جو ہے اللہ کے رسول تشریف لا رہے دونوں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول۔ تو ایک یہودی دیکھ کے جو ہے جا کے کہہ رہے کہ جس کا روزانہ انتظار کر رہے تھے وہ آ رہے۔ تو سب آئے، بڑا جشن کا منظر تھا، اور اس میں خوشی میں وہ بچیاں گا رہی تھیں دف بجاتے ہوئے
طلع البدر علینا جو مشہور وہ ہے اشعار وہ پڑھ رہی تھی، اور اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول آئے، اور مکانوں کی چھتوں پہ سے، بازاروں سے بچے عورتیں جو ہے خوشیاں منا رہے تھے۔ مدینے میں جشن کا منظر تھا اور ایسا روشن دن تھا۔ بعد میں صحابہ نے مختلف اپنے احوال ہیں ان کے کہ ویسا روشن اور چمکدار دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور ہر شخص چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں قیام فرمائے۔ خاریت آتا اونٹنی کو پکڑ لیتا تو اللہ کے ساتھ نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو، قصوہ اونٹنی کا نام تھا۔ اس کو چھوڑ دو، وہ جہاں بیٹھ جائے گی انشاءاللہ وہ گھر میں قیام کریں گے۔ تو قسمت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلی، اونٹنی وہاں جا کر بیٹھ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 7 منتھ 7 مہینے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ قیام فرمائے۔ اور وہ جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اپنے گھر میں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مہمان بنایا۔ اب اس دن سے یزرق کا نام مدینۃ النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، مدینہ کہتے ہیں شہر کو۔ اور چھوٹا سا شہر تھا یہ۔ اب جو مسجد نبوی ہے، پہلے جو مسجد نبوی تھی سامنے کا حصہ، اب جو مسجد نبوی ہے کتنا شہر تھا، اب جتنی مسجد نبوی ہے کا شہر تھا جو، تو اللہ کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا وہ ڈبل اسٹوریج تھا۔ انہوں اور ان کی اہلیہ مشورہ کرے کہ کیسا کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نیچے بٹھائے اور ہم اوپر رہے تو بیعت بھی ہو جاتی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اوپر بٹھائے تو لوگ آتے ملتے کرتے کیسا اوپر کیسے چڑھتے، یہ تذبذب میں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نیچے ارینج کرے۔ اب اس کے بعد جو میاں بیوی جو تھے محبت کا عالم دیکھیے، محبت الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے، اس کا کوئی ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم سمجھتے کہ بھائی تم محبت نہیں کرتے، ہر ایک کو سرٹیفکیٹ دے لیتے پھرتے، تم جو ہے تمہارے پاس حب رسول نہیں ہے، تم محبت نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ کس کے سینے کو چیر کے دیکھے کس کے سینے میں کتنی محبت ہے۔ ہر ایک کی محبت کا انداز الگ الگ ہے، نرالا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وائف یہ اوپری منزل میں ہے اور یہ درمیانی حصے میں نہیں چل رہے، صرف دیوار کے کنارے 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 سے چل رہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہے اور ہم جو ہے اوپر پیر نہیں رکھ سکتے۔ ایک محبت کا عالم ہے، وہ اس کو جو ہے کسی احترام، کسی سنت نفل واجب کا درجہ نہیں ہے، یہ احترام ہے ان کا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب میں ایک زمین تھی، ایک پلاٹ تھا، یہ تھا 2 یتیم بچوں کا، عامر اور سہیل۔ عامر اور سہیل یتیم بچے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام مسجد بنانے کا ارادہ فرمائے، تو اس کے لیے پلاٹ خریدے۔ تو عامر اور سہیل بچے بولے مسجد بنا رہے ہیں آپ، اللہ کے رسول ہیں، دیتے فری میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرمایا، اس کو بولے کہ نہیں ہم پیمنٹ کرتے، رقم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارینج کرے اور وہ پلاٹ خریدے، اور سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ جیسا مولانا نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد نبوی کی تعمیر صرف مسجد نبوی کی تعمیر نہیں ہے، یہ ایک مستقل نظام حیات ہے اور ایک معاشرتی زندگی ہے، اور ایک انقلاب برپا ہونا ہے، اور ایک جیسا گورنمنٹ کا لفظ استعمال کیے ہیں مولانا، گورنمنٹ قائم کرنا ہے، قیامت کی صبح تک بتانا ہے کہ گورنمنٹ کیسی چلائی جاتی ہے، حکمرانوں سے کیسے جو ہے تعلقات رکھتے ہیں، ہماری انٹرنل نیشنل پالیسی کیا ہے، ہمارے ایکسٹرنل افیئرس کیسے ہیں، یہ تمام کاروبار مسجد نبوی سے شروع ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں چھوٹی مسجد تعمیر فرمائی، اور اس کے اطراف میں جو ہے کمرے بنائے، حجرے بنائے، جو ازواج مطہرات کے لیے اور
اللہ کے رسول کے اور صحابہ کے لیے تھے. تو یہ کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا کہ ایک یونیورسٹی تھی، بلکہ ہمارے مرحوم شفیع الرحمان مبارک پوری رحیق المختوم نے انہوں نے ٹائٹل بنایا ہے اس کو کہ مسجد نبوی ایک یونیورسٹی تھی. اس مسجد سے سارے کاروبار انجام دیے جاتے تھے، بلکہ مستقل طور پر ایک چبوترا بنایا گیا تھا. آج بھی وہ چبوترا قائم ہے. شفیع بھائی نے ابھی ریسنٹ جا کے آئے، جو حضرات گئے ہیں، بالکل روزے کے پچھلے حصے میں ایک چبوترا ہے. یہ روزہ ہے اور اس کے پچھلے حصے میں ایک چبوترا ہے. زمین سے یہ ہے پہ ہے، اچھا 150 لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس پہ. وہ ہے اصحاب صفہ کا چبوترا. اس زمانے میں جو بھی اسلام میں داخل ہو جاتا، فیملی نہیں رہتی، تو اس کا جو ہے اس کا خیام اس چبوترے پہ رہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو آ جاتا پیش کر کے، تو اس میں میکزیمم 70 لوگ بھی رہے. اور جو اس کے بعد میرج ہو جاتی تو اس کے بعد میں ایمان تعلیم کا انتظام رہتا تھا اصحاب صفہ کے چبوترے پہ. ایمان میں داخل ہونے کے بعد میں ان کی تعلیم، تربیت، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے دوسرے جو مسائل ہیں اس کا حل جب انہیں سیر ہو جاتا، سیچوریٹ ہو جاتا، تو پھر وہ اپنی زندگی. تو بڑے بڑے صحابہ یہاں سے جو ہے علم حاصل کرے. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار جلیل القدر صحابہ اسی اصحاب صفہ کے تعلیم یافتہ ہیں. اب اس کے بعد جو مین اس کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا جو معاشرتی نظام ہے، جو مولانا نے اخلاقیات کی طرف بھی کافی توجہ دلائی ہے. اس میں شک نہیں کہ ہماری گاڑی یقیناً دعوت دین کے جو مرحلے پہ ناگپور پہ رکی ہوئی ہے اور ہم اس کے لیے جواب دہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحلہ بھی ہمارے لیے آسان فرما دے، بلکہ ہمارے ملک کے حالات خود سازگار ہیں. جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات سازگار نہیں ہیں، سازگار ہیں. ورنہ اگر ہم خدا نخواستہ کسی اسلامی مملکت میں ہوتے تو یہ اپرچونیٹی نہیں تھی. ہم یہاں پہ ہے، ہم سازگار ہیں. جیسا مولانا نے اس سے پہلے بھی طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، اور ہم کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. بلکہ اولین وقت میں جس شدت سے مولانا نے جس نقطے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ یقیناً وہ کرنا ہی کرنا ہے. آج نہیں کرے تو کل کرنا ہے، اب نہیں کرے تو شام میں کرنا ہے. وہ کام کرنا ہی کرنا ہے. ہر ایک ارادہ کر لے دل میں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسان فرما دے. اس لیے کہ بڑے دل گردے کا کام ہے جو وہاں اشارہ کرے غیر مسلموں میں دعوت دینے کا، بڑے دل گردے کا کام ہے. لیکن اٹھے تو ہوتا، جستجو کرے تو اللہ کی مدد یقیناً آئیں گی. تو بھائی چارگی کا جو ہوا، ہجرت کے بعد جو صحابہ آئے تھے، اس میں ایک زبردست کام کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پورے کام اللہ کے رسول کے زبردستی تھے کہ بھائی چارہ، ایک مہاجر ایک انصاری. آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، ہمارے پروفیسر نظام الدین مغربی، نام سنے ہوں گے آپ لوگ، تاریخ کے پروفیسر تھے. بڑی خوبصورت شخصیت تھی، بہترین پرسنالٹی، ہائٹ، دبلے سے گورے، ناک اونچی، ترکی ٹائپ کے. تو دیکھے تو ایسا معذرت ترک کے ہیں کیا. تو کبھی شیروانی پہنتے تھے، کبھی پینٹ شرٹ بھی پہنتے تھے. تاریخ کے پروفیسر تھے عثمان یونیورسٹی کے، ہمیشہ مطالعے میں غرق رہتے تھے. بڑی تحقیق ہے. تو انہوں چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھے تھے. تو اس میں ایک کتاب تھی ایک مہاجر ایک انصاری. جس وقت لکھے تھے وہ کتاب، ہمارے پاس اس کی صلاحیت نہیں تھی کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے، ٹائٹل کو انڈرسٹینڈ کرے کہ مہاجر کیا ہے، انصاری کیا ہے، خود بھی معلوم نہیں. تو اس میں جتنے مہاجرین تھے، یہ جملہ 90 تھے، 45 مہاجر اور 45 انصاری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مہاجر کو ایک انصاری سے جوڑ دیے. کیسا؟ اس میں اکثر سیرت کی کتابوں میں ایک ہی نام ہے، زیادہ نہیں ہے. ایک ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد بن ربیع سے جوڑے تھے. لیکن ایک کتاب میں میرے کو تھوڑا انفارمیشن مل گیا کہ عبد الرحمن بن عوف جو مہاجر تھے ان کو انصاری سعد بن ربیع سے جوڑ دیا، اور دوسرا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو
رضی اللہ عنہ کو خارج بن زبیر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعمان ادبان بن مالک، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد بن معاذ، زبیر بن عوام کو، زبیر بن عوام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے داماد، حضرت اسما کے شوہر، سلامہ بن سلامہ، اور طلحہ بن عبید کو کعب بن مالک، اور مصعب بن عمیر کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑ دیے۔ مصعب بن عمیر تو 1 سال پہلے کے آگے تھے مدینہ منورہ، اور ٹیچر تھے، مقری بولتے تھے لوگ ان کو۔ اس سے پہلے کی کلاس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تذکرہ ہو گیا۔ تو یہ دیکھ کے کیا بولے کہ دیکھو بھائی، آپ اپنی جو جائیداد ہے، آپ اپنی جو ہے، ان کی ہیلپ کرنا، ایک مہاجر ایک انصاری کی ہیلپ کرنا۔ صبح تو یہ جو مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے، یہ لوگ سب گھر بار چھوڑ کے، پراپرٹی چھوڑ کے، پیسہ چھوڑ کے لانے نہیں دیے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کچھ بھی لانے نہیں دیے، وہ لوٹ لٹا کے جو بھی آ گئے۔ اب یہ انصاری جو یہاں پہ تھے، ان کا پیشہ کھیتی باڑی تھا انصار کا، اور مہاجرین جو ہے بزنس میں تھے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں کھیتی باڑی نہیں ہے، مدینہ منورہ ہرا بھرا ہے، تو اب ایک کو ایک سے جوڑ دیے۔ تو ایسا بہترین کوآرڈینیشن تھا کہ یہ انصاری کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، میرا 2 باغ ہے تو 1 باغ آپ کا، میری 2 دکانیں ہے تو 1 دکان آپ کی، میرے جتنا پراپرٹی ہے اس میں آپ کی۔ یہاں تک کہ ہمارے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے بولے کہ میرے کو 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند ہے دے دو، ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ ایک سے نکاح کر لو۔ تو ایک مہاجر ایک انصاری کو ساتھ کر دیے۔ تو برات میں آگے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے سعد بن ربیع گھر کو آئے، آگے بولے کہ دیکھو بھائی، میرے کو یہ ہے، یہ ہے۔ تو سنے انہوں، سن کے بولے بہت بہت شکریہ آپ کا، صبح میں فجر کے بعد میرے کو یہاں کے بازار کا راستہ بتا دور سے۔ تو خیر سو گئے، صبح میں فجر کے بعد ان کو لے جا کے وہ بازار تھا خینخواہ، یہ یہود کے جو قبیلے تھے، یہود کے قبیلے، ابھی آئیں گے اس کی تفصیل۔ خینخواہ بازار کا جو ہے راستہ بتایا کیا، تو انہوں جا کے بڑا گھی اور پنیر خریدے، اور بڑے بزنس مین تھے عبد الرحمن بن عوف جو ہے، متمول دولت مند، لیکن ہجرت کے لیے سب چھوڑ چھاڑ کے آگے۔ تو ایک پنیر اور گھی لے کے بیٹھ گئے بازار میں، بیٹھے شام تک ان کو نفع آیا، بلکہ 15 دن میں جو ہے انہوں سونا چاندی خریدنے کے بھی قابل ہو گئے۔ تو ویسے کامیاب بزنس مین جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جو جائیداد، ان کا جو زیورات سونا چاندی تھا، ان کی اولاد میں ورثہ میں کلاڑیوں سے توڑ کے تقسیم کرے سونا۔ تو یہ عالم تھا، یہ ایسے اس قسم کے بزنس مین، یعنی دینی اعتبار سے اتنے معروف اور مقبول ہونے کے باوجود بھی اپنی دنیاوی صلاحیتوں سے بھی ایسے پاپولر اور ایسے ایکسلنٹ ان کا پرفارمنس۔ اب اس کے بعد آتا ہے یہودیوں سے معاہدہ۔ اب مکہ المکرمہ میں جو پرابلمس تھے، مشرکین مکہ سے جو پنگا لینے کا، جو ان سے جو ہے جو مسائل تھے وہ اپنی جگہ تھے۔ اب یہاں آنے کے بعد میں کیا ہو گیا، یہاں پہ 2 قسم کے مسائل تھے۔ یہاں پہ بھی مشرکین تھے، 2 قبیلے تھے، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج، یہ تھے بت پرست، یہ دونوں بھی بت پرست تھے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں یہود بھی آباد تھے، مکے میں نہیں تھے یہودی، مدینہ منورہ میں یہود بھی آباد تھے، اور یہود کے 3 قبیلے تھے۔ ایک جو ہے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو خینخواہ۔ اس میں جو بنو خینخواہ ہے یہ خزرج کے حلیف تھے، ان کی اور خزرج کی جمتی تھی، اور جو بنو قریظہ اور بنو نذیر ہے یہ دونوں جو ہے قبیلے اوس کو سپورٹ کرتے تھے۔ سپورٹ کیا تھا، یہ دونوں کو لڑاتے رہتے تھے، اوس اور خزرج، حالانکہ کامن ہے ان کو بت پرستی، انہوں بھی بت پرست ہی نہیں بت پرست، مگر یہ دونوں کو لڑاتے رہتے تھے، ان کی ہیلپ کر کے ان کی ہیلپ کر کے لڑا کے جو ہے مزہ لیتے تھے۔ ان کا مین کام جو ہے، اور اس میں یہ جو بنو خینخواہ ہے یہ مدینہ شہر کے اندر تھے، اندر، اور یہ 2 قبیلے تھے مدینے کے باہر اطراف
जो सबर्बन एरिया जैसा हमारा रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो यहाँ पे मामला पेश था, एक तो ये बुत परस्तों को कंट्रोल करना, अभी इसका एक्सपीरियंस जो है मक्कतुल मुकर्रमा में। अब उसके साथ साथ ये जो अहले किताब है, ये लोगों को भी कंट्रोल करना, ये लोगों को भी ग्रिप में लेना। और ये पहले से जो है ये तासुब और हसद में है ये लोग कि जो है हमारे बनी इसराइल में कहीं को नहीं आया अल्लाह के रसूल, बनी इस्माइल में कहीं को आए, ये तो तासुब हसद है। अब आगे पैगंबर, ये तो अल्लाह का काम हुआ तो है, अल्लाह का कर्म हुआ तो है। तो ये था। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल साहब क्या करे कि अब यहाँ पे टेंशन नहीं आना, यहाँ पे जो है एक मुआहदा है किससे, यहूदियों से। वो मुआहदे के 3 शर्तें हैं उसमें, लेकिन 3 जो है बड़ी शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि यहूदियों को अपने मजहब पर चलने की पूरी आज़ादी होगी। हम आपको फोर्स नहीं करेंगे इस्लाम में दाखिल हो जाओ बोलते, आप अपने मजहब पे चलना है, चलो। और नंबर 2 जो था, मुसलमान और यहूदी सुलह सफाई से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, तुम्हारे उस पर रहो, उस पर सफाई से। और तीसरा, मदीने पे अगर कोई हमला करा तो अंदेशा था, मक्के के लोग खामोश नहीं बैठे, वो लोग बिल्कुल जले हुए थे कि हम जीना हराम कर दिए तो ये लोग चैन से जाके मदीने में रह रहे। वो लोगों को टार्चर था। अगर कोई हमला करा किसी दुश्मन ने तो हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो उसमें क्या हुआ, एक किस्म से इत्तेहाद की फिजा बनी। इत्तेहाद इतने लोगों के दरमियान, कबील औस, कबील खजरज, बनु नजीर, बनु खुरैजा, बनु खैनखा, ये जो कंडीशन स्टिपुलेट करे मुआहिदे में, उससे एक अजीब फिजा बनी। इसके बावजूद भी मक्के के लोग खामोश नहीं बैठे। मक्के के उस पर क्या करे, इंटरनल कम्युनिकेशन उनका ऐसा सिस्टम था कि यहाँ पे खास तौर पे अब्दुल्ला बिन उबय से कांटेक्ट करे, करके बोले कि जो है अरे वहां से हम बेचैन करके उनको वो कर दिए तो लोग भाग के आए और तुम लोग पनाह दे रहे वहां, व्हाट इज दिस। तो उसमें अब्दुल्ला बिन उबय जो मुनाफिक था, रईसुल मुनाफिकीन, सामने से जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करता था, ईमान लाया बोलता था, लेकिन अंदर से जो है खंजर उगरता था। तो अब्दुल्ला बिन उबय अपने कुछ और भी लोगों को जो है जमा करने के आखिर तक भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करता रहा, तकलीफ देता रहा, तरीके से करता रहा कि अब्दुल्ला बिन उबय। तो ये मुनाफिकों में रईसुल मुनाफिकीन था। असल इसको मुनाफिकत का एक वजह भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने से पहले इन्हें बड़ा टैलेंटेड था, तो लोग इसको सरदार बना दिए थे। अब उसकी ताजपोशी होने वाली थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो जो ताजपोशी का जो सेरेमनी थी वो जो है पोस्टपोन हुई, क्या कैंसिल हो गई। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती और शख्सियत ऐसी थी कि सारी दुनिया दीवानी होने वाली है उनकी। तो अब वहाँ अब्दुल्ला बिन उबय का क्या चलेगा, उनको क्या ताजपोशी होंगे। तो वो भी एक जलन हसद तासुब थी, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करता था। दिल में जो है, दिल से ईमान नहीं लाया था, मुनाफिक था। तो वो एक यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे बात को खत्म करते हैं। तो मेरे अंदाजे में तकरीबन 50% हो गया। Like, comment, and subscribe.